بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے، ان دنوں فیس بک پر جو تحریک اصلاح محافل نعت کے حوالے سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور ہر نعت خوان کو اس مولوی نے جو مفتی محمد نعمان قادر مصطفی ہے وہ ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور نہ تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس مفتی کا کوئی پابند نہیں ہے کہ اس کے کہنے پر اہل سنت و جماعت کے نقبا، نعت خوان یا دیگر احباب جو ذکر سے منسلک ہیں وہ کریں، اور اس کی صورتحال دن بہ دن جو ہے وہ بجائے کہ یہ معذرت کرے، معافی مانگے، بلکہ اپنی یہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور اپنی تحریک کا پیغام نہ جانے کن لفظوں میں لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ میرا ساتھ دیں۔ اب پاکستان کے ایک نامور نعت خوان جن سے پوری دنیا واقف ہے، باشرہ نعت خوان، نمازی نعت خوان، جنہوں نے اعلی حضرت کا کلام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر آپ کو آپ کے آستانے سے خلافت بھی عطا ہوئی، اور اتنا معتبر پاکستان کا ثنا خوان جس کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کے بارے میں جو اس مفتی نے لفظ استعمال کیے، پہلے تو میں اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میرا دل دکھا ہے کیونکہ مجھے 25-26 سال ہو گئے ہیں محافل نعت کی اس فیلڈ سے منسلک، اور میں ذاتی طور پہ جتنا قبلہ کو جانتا ہوں، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کو یقیناً آپ بھی واقف ہوں گے، انہوں نے نہ کبھی نماز ترک کی ہے، باوضو رہتے ہیں، اور پھر جو آپ کا اخلاق ہے اور پنچوالٹی ہے، اور پھر کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، جو وقت دیا ہے اس وقت پہ آپ پہنچے۔ میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں، پاک پتن شریف میں ایک محفل تھی اور آپ کی خالہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور پھر کس طرح اور کس طریقے سے محفل میں پہنچے تاکہ عوام جو ہے وہ میرے بارے میں کوئی ایسی رائے یا یہ نہ کہے کہ یہ ثنا خوان جو ہیں وہ وقت دے کے آتے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو وعدہ کیا، مجھے 25-26 سالہ نقابت کی ہسٹری میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان سے کسی نے وقت لیا ہو اور وہ نہ پہنچے، اور جو ٹائم دیا ہے پھر اس ٹائم آن ٹائم بھی نہیں، ان ٹائم آپ پہنچے۔ اور اس مفتی صاحب نے اس باعمل ثنا خوان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے، ان کو سوکیانہ اور بازاری انداز، یہ آپ کے اوپر لفظ مسلط کیے گئے۔ اب یہ واقعہ تھا ایک جگہ پہ، ایک ساؤنڈ والا قبلہ سے بدتمیزی کر رہا تھا، اور اس کا پھر آپ نے جواب دیا اس کو، اور اس مکالمے کو یہ مفتی برملا کہہ رہا ہے کہ یہ ثنا خوان بدتمیزی کر رہا ہے اور یہ ساؤنڈ والے سے بدتمیزی کر رہا ہے، جبکہ ساؤنڈ والے سے ایک مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، اور اس ویڈیو میں آپ خود دیکھ لیجئے گا، پہلے ساؤنڈ والے نے قبلہ سے بدتمیزی کی، اور پھر اس کے جواب میں آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی،
اور یہ اس سمجھانے کے لہجے کو یہ بدتمیزی کہہ رہا ہے. اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے ان معاملات میں ٹانگ اڑائے؟ ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے، اس کو اختیار ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے. جبکہ محفل کے فوراً بعد ساؤنڈ والے کے ساتھ قبلہ کی صلح بھی ہو گئی، جو بات چیت ہوئی وہ ختم ہو گئی، اور اتنے سال بعد یہ اس کو میڈیا پہ اچھال رہا ہے اور آپ کی عزت اور آپ کی شہرت اور آپ کے بارے میں یہ سوکیانہ اور بازاری لفظ استعمال کر رہا ہے. اور پھر ایک اور محفل جو میں آویزاں کروں گا، اس کا کلپ جو ہے وہ میری اس گفتگو کے ساتھ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. ایک محفل پہ حضرت قبلہ مفتی انصر القادری صاحب، کیونکہ محفل نعت کروانے والوں کا اکثر یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے، محفل تاخیر سے شروع کرتے ہیں یا کسی کا انتظار کرتے ہیں، جو بھی صورتحال. مگر قبلہ کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح نہیں ہے. میں نے خود کئی مرتبہ آپ سے وقت لیا، اور جو وقت لیا اس وقت آپ پہنچے. اس محفل میں بھی ایسے ہی ہوا. اب جو وقت تھا وہ قبلہ کا تھا، انہوں نے اپنا کلام پیش کرنا تھا اور پھر پڑھ کے کہیں اور بھی جانا تھا. اب وہاں صرف آپ جب پہنچے ہیں تو خطاب ہو رہا تھا. خطاب کے دوران مفتی صاحب کی اور قبلہ کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور یہ مفتی اس گفتگو کو جو لفظ آپ کے لیے مختص کر رہا ہے وہ ہے جی گھٹیا، بازاری، پھر توہین آمیز رویہ اور سوکیانہ لہجہ اور یہ زبان، یہ سب کچھ قبلہ کے رویے کے اوپر یہ لفظ جو ہے وہ مختص کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس باعمل ثنا خان کے لیے اس مفتی نے جو بات کی ہے، اس نے کہا کہ جب تک یہ سر عام میڈیا پہ آ کے معافی نہیں مانگتا، اور ہم اس کا پھر پیچھا کرتے رہیں گے، اور جید علماء، ذی شعور، عقل و فہم اور صاحب بصیرت لوگ اس کے پیچھے ہیں. یہ اس طرح کے لفظ آپ خود سن سکتے ہیں. تو میرا عوام الناس سے یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہر فرد اس کا پابند ہے؟ اس کا کوئی جواب دے؟ یہ اپنے آپ کو آل ان آل سمجھ رہا ہے، عدالت بھی یہ ہے، جسٹس بھی یہ ہے. اس نے جو ادھر محشر بپا کیا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور آستانوں کا نام جو ہے وہ شمار کر کے ان کو بھی اس طرح کا پیغام پہلے تو سنائے نا کہ میں نعت خانوں کے بارے میں اور باعمل اور صاحب فضیلت اور صاحب کمال ثنا خانوں کے بارے میں کیا بول رہا ہوں. تو میں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب، جو اعلیٰ حضرت کا کلام مجھے آج بھی یاد ہے، ایک محفل میں میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے یہ کہا میں اس ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام گھر گھر پہنچایا. آپ نے مائک پہ آ کے، ان کی عاجزی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے کلام نے مجھے گھر گھر پہنچایا، یہ کہیں. تو ایک طرف تم اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہو، اعلیٰ حضرت کی فکر کی بات کر رہے ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی بازاری زبان آپ جناب خود استعمال کر رہے ہو. قبلہ مفتی انصر القادری صاحب جو زیادہ تر کیونکہ یورپ میں رہتے ہیں اور پاکستان میں گجرات میں ان کا بہت بڑا مدرسہ، اور ان کے ساتھ جو سوکیانہ اور بازاری انداز اپنایا گیا، ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے ثنا خان، توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی، لیکن جب ان کی سابقہ ہسٹری ہم نے دیکھی اور پورا ریکارڈ ہم نے جمع کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ جو شخص محفل نعت میں بیٹھے بیٹھے حضور کی ثنا خوانی کرتے ہوئے ساؤنڈ آپریٹر سے بدتمیزی کر سکتا ہے تو اس سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک عالم دین کی عزت یا احترام یا ادب کرے گا؟ یہ غصہ دکھا رہے ہو نا آپ، یہ غصہ مجھے مت دکھانا، یہ غصہ مجھے مت دکھانا۔ میں ان اکابر کی موجودگی میں ان کے اس گھٹیا سوکیانہ بازاری توہین آمیز رویے کی میں پرزور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جس طرح علامہ قبلہ مفتی نعیم جاوید نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بالکل واضح لفظوں میں سرعام آ کے جناب میڈیا کے سامنے پوری امت مسلمہ سے اور بالخصوص قبلہ مفتی انصر القادری صاحب سے وہ معافی مانگیں۔ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے جید علماء، ذی شعور اور عقل و فہم رکھنے والے صاحب بصیرت جو لوگ ہیں انشاءاللہ اس کا پیچھا کریں گے، ان کا محاسبہ کریں گے، اور ہم باقاعدہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ جس طرح بازاری اور سوکیان یہ باتیں ایک مفتی کو زیب نہیں دیتی، لہذا میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت آ کے سر عام میڈیا پہ معافی مانگیں۔ میرا مطالبہ ہے، اور کیا عوام الناس اہل سنت و جماعت کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ یہ مفتی الحاج محمد اویس رضا سے آ کے معافی مانگے۔ باقی آپ سارا معاملہ دیکھیں۔ اور پھر اس نے پہلے یہ ویڈیو فروری کے اندر اپنے پیج پہ لگائی، اور پھر ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، 2 دن پہلے کی بات ہے، دوبارہ پھر اس نے وہ لگائی۔ مطلب کہ یہ پرانی بات، اور مفتی انصر القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ بھی جو معاملہ تھا وہ طے پا چکا تھا۔ حضرت نے مجھے یاد ہے کہ کسی اسٹیج پہ آ کے بھی، شاید اسی جگہ پہ آ کے جو آپس میں ایک بات چیت ہوئی تھی، اس بات چیت کو یہ گھٹیا لفظ، سوکیانہ لفظ، بازاری لفظ، یار مجھے وہ آج بھی وہ بات یاد ہے، وہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر نے کہی تھی کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حافظ۔